موت برحق ہے اور قیامت کا ایک دن مقرر ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اس طرح بیان کی گئی ہیں: دجال کا ظہور، امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس جانور کا زمین سے نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے بے شک قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزلزلہ 99، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ سورہ القیامہ 75، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اس روز کچھ چہرے تازہ اور شاداب ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ سورہ الحج 22، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حدیث صحیح البخاری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دن مختصر ہو جائیں گے، وقت جلدی گزر جائے گا اور فتنے پھیل جائیں گے۔ حدیث صحیح المسلم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس چینل کا مقصد آپ کو مکمل معلومات فراہم کرنا ہے جو معتبر احادیث اور قرآنی آیات پر مبنی ہے۔ آپ کا اعتماد میرے لیے اہم ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر انفارمیشن درست اور مفید ہو۔ اگر آپ کو کوئی اہم نکتہ یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم نشاندہی کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ نبی کریم نے فرمایا جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا وہ جنت میں بہت آسان حساب کے ساتھ داخل ہوگا، یعنی اس پہ موت کی سختی نہ ہوگی، اس کی جان بہت آسانی سے نکلے گی۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جائیں گی جو اس کے لیے استغفار پڑھیں گی۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان تڑپے گا۔ جب مالک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے کے جائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بما 1000 فرشتوں کے اس کا استقبال کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ جب مالک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچے گا تو وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو جنت کے باغوں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ وہ کلمات یہ ہیں: قرآن مجید پارہ نمبر 29 آیت نمبر 22 تا 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پونچھ کرے، اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازہ ہوگا دیدار الہی کے سبب جو برحق ہے، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا، جو باسبب سخت عذاب و رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پونچھ کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو جائے اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اپنے بال بچوں اور گھر بار کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانور کے ہانکا جائے گا۔ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، وہ بالکل اسی طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔
ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہوگی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں نے بیان کی ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام نبی کریم سے ملنے کا ذریعہ اور دیدار کا دن ہے۔ موت کسی کو چھڑاتی ہے تو کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ کتاب الروا میں بسنت مجاہد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دو فرشتے اور ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مالک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کے اعمال اس کے نامہ اعمال سے نکال لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی ہے، اور اس کتاب کو مہر لگا کر نامہ اعمال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹھ پر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی ظاہر ہو جائے گا۔ حد نگاہ تک اس کی قبر فراغ اور وسیع ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں، ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے گا تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ اخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے گا وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب قبر اس کی تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے والی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہ گار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب یہ ٹہنی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہ گار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا باعث نجات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔